اچھا، اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، ایک بار پھر کر رہا ہوں۔ 18,000 مخلوق بتائی جاتی ہے، مختلف قسم کی ہے مخلوق، اس کی تعداد کتنی بتائی جا رہی ہے؟ شکر کرنے کے لیے اللہ نے صرف انسان کو کہا اور کسی کو نہیں کہا، صرف انسان کو کہا۔ کیوں؟ سب کچھ تیرے لیے ہے، سب کچھ، مگر تو دنیا کے لیے نہیں ہے۔ سب کچھ تیرے لیے ہے مگر تو دنیا کے لیے ہے۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ بتایا گیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کسی کی خبر سنتے ہیں وفات کی، آپ صرف اس وقت پڑھتے ہیں، ویسے پڑھیں گے تو اگلا کہے گا میں زندہ ہوں ابھی یار۔ لائٹ چلی جائے تب بھی یہی پڑھنا چاہیے، کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہی پڑھنا چاہیے، مگر ہمارے ہاں لوگ صرف موت پہ پڑھتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یاد رہے ہمیں، ہم آج ہو گئے دنیا کے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ اونچی، مگر ہم ہو گئے دنیا کے لیے۔ ساری کوششیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پلاننگ، منصوبہ بندی، میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، 5 سال کے بعد یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ریت پر، سمندر کے کنارے ریت پر بچے گھروندے بناتے ہیں، آپ ہنستے ہیں کیونکہ آپ نے اصلی گھر دیکھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے ابھی پانی آئے گا اور یہ سارا ان کا محل بہہ جائے گا۔ آپ نے اصلی دیکھے ہوئے، اس لیے آپ ہنستے ہیں، آپ ان کو روکیں ٹوکیں ان کو اچھا لگتا، کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے، وہ اسی میں گم ہے، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ آپ ان کو کہیں نہیں ایسے نہیں کرو، ان کے لیے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ سمجھ نہیں ہے جو آپ نے اصلی گھر دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ کیسے۔ آپ کو اللہ والے بتاتے ہیں کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ کیونکہ انہوں نے جنت کے محل دیکھے ہوئے، ان کو ان اصلی محلوں کا پتہ ہے، محلوں کا۔ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کے گھر جو ہے یہ رہنے والے، یہ ختم ہو جائیں گے، وہ رہنا، اس کی تیاری۔ تو ہم لوگ مست کے معنی گم، لاسٹ، ہم لوگ گم ہیں۔ بس جی مولویوں کا کام، مولوی تو چاہتے ہی نہیں ہم مزے کریں، یار دنیا میں آئے مزے تو کرنے دو۔ کون سے کہہ رہا تم مزے نہ کرو؟
کس مولوی نے کہا مزے نہ کرو؟ کس پیر نے کہا مزے نہ کرو؟ جتنے مزے اللہ والوں نے کیے ہیں تمہیں تو آتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے بادشاہ، اصلی بادشاہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا کہنا مانا، نبی کا کہنا مانا۔ مجھے بتاؤ، دنیا سے محبت نہ کر کے انہوں نے جو مزے کیے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی داتا صاحب کی جو رونق ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اونچی وہ شان ہمیں حاصل ہے۔ ہم نے کیا مزے کرنے؟ آپ کے لیے مزے یہ ہو جائیں گے کہ آپ جناب 4 ملکوں کی سیر کر لو، کو 10 قسم کے کھانے کھا لو، کو 20 قسم کے کپڑے خرید لو، بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ آپ اچھے سے اچھا برتن خرید لیں، ایک آدمی ہے وہ روٹی کے اوپر ہی سالن رکھ کے کھا لیتا ہے، آپ 10,000 روپے کی نہیں، 50,000 کی نہیں، 1,00,000 روپے کی پلیٹ پہ رکھ کے کھا لیں، پلیٹ کی وجہ سے کیا ذائقہ بدل جائے گا؟ تسکین ہے نا اپنی، آپ نے اپنی تسکین کر لی کہ جی میز بہت اچھا ہے، آپ کے پاس برتن بہت اچھے ہیں، سلیقہ زیادہ ہے، کھانا تو اتنا ہی ہے، کھانا تو، اور جو نکلنا ہے اگر اس کو سوچو۔ میں انسان کو اگر احساس دلانا چاہوں کہ آپ کے اندر سے جو فضلہ نکلتا ہے وہی دوبارہ کھاد بنتا ہے، اسی کھاد سے پھر غذا نکلتی ہے، کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ کبھی سوچو، اکڑتے کس بات پر ہو؟ کیا ہو؟ رب کو پہچانو، رب کے فرما بردار بن جاؤ، پھر تمہارے لیے وہ راحتیں، وہ مزے ہیں جو کبھی تم نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ نے جنت بنائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہیں۔ وہاں کی غذائیں کیسی ہوں گی، وہ چیزیں کیسی ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش اونچی کہہ دیں۔ تو یہ دنیا جب بھی پھیرو پہچانو یہ رب نے پہلے بنایا تھا، کیسے بنا لیا تھا، دوبارہ وہ بنائے گا، پھر وہ اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رب کو پہچانو، رب کو پہچانو، اللہ تعالی عطا فرمانے والا۔ اب میں یہاں آپ کو معجزات سناؤں تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبی کی ذات سے جو معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، معجزہ کہتے ہیں جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے۔ عقل کیسے ہو گیا یہ؟ بھئی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ عقل عاجز ہے نا، اس کو کہتے ہی ہے۔ اب نبی کی ذات سے ظاہر ہوا، کام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، ظاہر نبی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کی پہچان کے لیے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی سچائی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جی، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے جی، ہاتھ کٹ گیا تلوار سے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کے کپڑا باندھ دیتے ہیں، کپڑا کھولو تو جڑ جاتا ہے، کٹنے کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہر ہوا نبی سے، کام کس کا ہے؟ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کی قدرت پہاڑ سے ظاہر ہو جائے، مچھلی سے ظاہر ہو جائے، درخت سے ظاہر ہو جائے تو مان لیتے ہیں، نبی ولی سے ظاہر ہو جائے تو کیوں نہیں مانتے؟ جی مچھلی دیکھو جی، یہ کیسے، یہ پرندہ دیکھو جی، یہ درخت دیکھو جی، اس میں یہ ہر کھانے کی تاثیر مان لیتے ہیں، اس میں ایفیکٹ ہے، اس میں تاثیر ہے، جناب یہ کھائیں گے گرمی ہوگی، یہ کھائیں گے جناب طاقت ہوگی، یہ کھائیں گے یہ ہوگا، یہ کھائیں گے یہ ہوگا، ہر چیز کی تاثیر مان لیں گے، نبی ولی کی کیوں نہیں مانتے؟ سوال ہے میرا۔ نبی سے بہتر کوئی مخلوق، اور سارے نبیوں سے بہتر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات آ جائے تو انکار کیوں کرتے ہو؟
اے انسان، میرے نبی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اپنی خوبیاں مان رہا ہے، نبی کی خوبیاں کیوں نہیں مانتا؟ میرے اندر یہ ہنر ہے، میرے اندر یہ ہنر ہے۔ تیرے اندر جو ہنر ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی جیسی بات کسی میں نہیں، اور میرے نبی جیسی تو کسی اور میں نہیں ہے، کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ تو یاد رہے، یاد رہے، کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی، اس کو پہچانو۔ وہ کیسے بناتا ہے، دوبارہ کیسے بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں، اور اس کو قدرت طاقت حاصل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل، کوئی دشواری نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ بدر میں فرشتے بھیجے یا نہیں بھیجے؟ فرشتے ہیں، ہواؤں پر ہیں، پانی پر ہیں، مختلف اللہ کا نظام۔ آپ کے ہاں کتنے موسم ہیں، کتنے پھل ہیں؟ دوسری جگہ جائیں گے وہاں دوسرا موسم، دوسرا پھل، تیسری جگہ جائیں گے وہاں اور موسم، وہاں اور پھل۔ آپ کو تو پاکستان کو تو اللہ نے خاص طور پر نوازا ہے، یہاں کو 50 سے زیادہ قسم کے پھل ہیں، یہاں پر کتنے موسم ہیں، آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ بعض سی جگہوں پہ صرف وہاں جاؤ تو صرف کسی جگہ سردی ہی سردی ہے، وہ ترس جاتے ہیں کہ دھوپ نکلے، اور کسی جگہ اتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے وہ ترس جاتے ہیں کہ جی ذرا کوئی تھوڑی سی ہمیں وہ ملے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا نظام ہے، اس نے کہاں کچھ بنایا، کیا کچھ بنایا۔ آپ کو غور کریں گے تو نظر آئے گا، سوچیں گے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیں جائیں یہ دن رات کا سلسلہ، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں بڑھی، کیا ہو رہا ہے یہ پہچانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو کہ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض، ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یقین رکھو، کوئی شک نہ کرو، اچھی طرح مان لو کہ دوبارہ زندگی دینے والا بھی، اونچی کہیے گا، مرنے کے بعد یہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جائے گا، دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں انتقال کر گیا۔ انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے دوسرے جہان میں چلا گیا۔ آخرت میں اللہ پھر زندہ کرے گا۔ تو یقین رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ ایجاد کا اعادہ، اعادہ کا مطلب دہرانا، ریپیٹ، مشکل، مشکل۔ آپ کے پاس نمونہ ہو نا تو آپ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا بغیر نمونے کے، تو دوسری بار اس کو کیا مشکل ہے؟ سوچو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں بس دنیا ہی دنیا ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں۔